السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جس پر شیرت المرء صاحب نے کہا کہ سزا ہوگی۔ خان صاحب کو پہلے ہی ان کا اندازہ ہے یا حکومتی جو ظاہر ہے تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کو چیلنج کر دیا جائے اور پھر وہ سزا برقرار نہ رہ سکے۔ بہت اہم یہ کیس ہے۔ جبکہ مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں مسلسل ہی سننے میں آ رہا ہے کہ جی مثبت پیش رفت بہت جلد ہوگی اور کمیٹی بنا دی پی ٹی آئی نے، جبکہ حکومت کی جانب سے ایاز صادق صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، مگر لوگوں کو پکڑ کر تو نہیں لا سکتے، وہ مذاکرات کریں ہم سے۔ جبکہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی ہم تو کمیٹی بنا کر بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی دعوت تو دے، تو دعوت تو ان کو مل چکی۔ اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ فیصل چودھری صاحب نے، معروف تجزیہ کار ہیں، ماہر قانون ہیں پاکستان کے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ایک دو جگہ یہ کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے، فراڈ الیکشن ہوئے۔ سر یہ فراڈ الیکشن کے ذریعے غیر قانونی حکومت آئی تو اسی سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، انہی سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اسمبلی میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی فیصل چودھری صاحب۔ وہ دو سچویشن ہوتی ہیں سر، جی ایک ہوتی ہے ڈیجورے جو کہ قانونی ہوتی ہے، ایک ڈیفیکٹو ہوتی ہے۔ یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، یہاں پہ ان کو قانونی جواز نہیں ہے لیکن یہ قابض حکومت ہے، تو ظاہر ہے پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، کوئی بندوق کے زور پہ تو بڑھ نہیں سکتے ہم لوگ۔ تو ہمارا جو مذاکرات کا جو معاملہ ہے، اگر اصل حکومت ان کو امپاور کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے، اور ہمارا جو دو نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ظاہر ہے اپنا جوڈیشل 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کے اوپر جو ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، اور ہمارے جو اسیران ہیں ان کے لیے ہم رعایت نہیں مانگتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو میرٹ پہ یا تو ان کا ٹرائل کنکلوڈ کر دیں 9 مئی کا، تو یا ان کی بیلیں لیں اور ٹرائل چلنے دیں۔ یہ دو، اس میں کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو حکومت یا تو ہمیں کنونس کرے، پبلک کو کنونس کرے کہ جو یہ دو ڈیمانڈ پی ٹی آئی نے مانگی ہیں وہ غیر قانونی ہیں یا وہ ان کا کوئی لیگلی پاسبل نہیں ہے یا وہ غیر آئینی ہے، تو پھر تو بات مان لیں ان کی۔ لیکن اگر ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ قانونی ہیں، لیجیٹیمیٹ ہیں، ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، ہمارے ورکروں کو مارا گیا ہے، ہم 2.5 سال سے ایک مسلسل ایک جبر کا، فسائیت کا شکار ہیں، تو پھر تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جیسی بھی ہے وہ، اور ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور ان چیزوں کے اوپر آگے بڑھیں۔ یہ مذاکرات ملک کے لیے ہوں گے، پاکستان کے لیے ہونے ہیں اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہونے ہیں۔ سر مذاکرات میں جو کچھ طے پائے گا وہ کہہ رہے ہیں جی پھر یہ کنفرم تو نہیں ہے خان صاحب ان چیزوں کو تسلیم بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ اس مذاکرات کو ہونے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے، کیوٹک سچویشن ہے، جو عدم استحکام ہے، حکومت اس کی بینیفیشری ہے۔ یعنی مذاکرات ہوں گے تو ظاہر وہ ہیڈ وے ہوگا کسی سائڈ پہ، معاملات جو ہیں وہ ریزولوشن کی طرف جائیں گے، تو حکومت تو یہ نہیں چاہتی۔ لہٰذا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے سے وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب کی غیر قانونی گرفتاری ہو یا ہمارے بندوں کے اوپر جھوٹے پرچے کرنے ہو یا گیمکری جو ہوتی ہے، اس طرح سے کر کے وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا نہیں دینے جاتے، کیونکہ وہ فیئر فیکٹر اور جو ہائی ٹیمپریچر ہے اس کے بینیفیشری۔ تو اس کی رویے کی تبدیلی پی ٹی آئی کی آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ فیصل چودھری صاحب؟ کہ پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے اور حکومت کہہ رہی تھی جی آئیے بیٹھ کر بات کیجیے، تمام مسائل کے حل مذاکرات ہیں، اب پی ٹی آئی راضی ہو گئی ہے، یہ کہیں سے کہا گیا یا سمجھتے ہیں کہ یہی واحد حل ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنے اپروچ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹاکس کے لیے چاہ رہے ہیں، یہ تو حکومت کی پروپیگیشن تھی، تو اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو اپنے مذاکراتی کمیٹی بنائی، ایجنڈا دیا، تو حکومت نہ مذاکراتی کمیٹی بنا پا رہی ہے نہ ایجنڈا دے رہی ہے۔
اور وہ ہیلے بہانوں سے وہ چاہتی ہے کہ یہ لمبا ہو، اور مین وائل جو ہے کارگل میں سزا ہو جائے تاکہ یہ مذاکرات کا عمل سبوٹاج ہو جائے۔ اچھا، یہ تو آپ جو بات فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایاز صادق صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جی دروازے کھلے ہیں، میرے گھر آ جائیں، دفتر آ جائیں، جہاں بھی آ جائیں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیاسی بیانات ہیں ان کے؟ ایاز صادق صاحب اتنے پاورفل ہیں تو کل مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ میٹنگ کرا دیں، باقی باتیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ اچھا، مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی، اس سے مذاکرات؟ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کروا دیں کل ایاز صادق صاحب اپنی مرضی سے ٹائم کے مطابق، تو پھر آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کون کتنا باثر ہے یا طاقتور ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ ہیں سر وہ ایک ساتھ تو نہیں چلے، فردن فردن ہی صحیح، خان صاحب سے ملاقات تو رہتی ہے؟ مثلاً عمر ایوب صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ عمر ایوب صاحب کی لاسٹ میٹنگ کب ہوئی؟ ہیلو جی، اب آپ کی آواز کٹ گئی تھوڑی سی۔ میں نے کہا سر عمر ایوب صاحب کی لاسٹ میٹنگ کب ہوئی ہے؟ عمر ایوب صاحب اور ان تمام لوگوں کی کہا جاتا ہے جی خان صاحب سے ملاقات رہتی ہے، جس طرح آپ گئے، فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ نہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں تو وہاں پہ ہوتا، میں تو وکیل ہوں نا سر جی، معذرت کے ساتھ، میں تو وہاں پہ ہر ٹرائل میں ہوتا ہوں، میں تو ان کے ڈیفینس لائر ہوں عمران خان صاحب کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بطور وکیل سمجھتے ہیں آپ؟ سلمان راجہ صاحب بھی وکیل ہیں، تو وہاں پہ جو مذاکراتی ٹیم ہے 5 ممبر کی یا 7 ممبر کی، اس سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ اچھا، اس کا کیا جواب سر حکومت کی جانب سے ملا اب تک آپ کو؟ حکومت کے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب 7 بجے حکومت جو ہے جیل کے دروازے کھولنے کے قابل ہو جائے گی تو پھر بالکل ان کی ہر بات پہ اعتبار کر لیا جائے گا۔ اور جب تک پھر اس کا مطلب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور خان صاحب نے جو کہا کہ جی اتوار تک کا ٹائم ہے، مذاکرات ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سول نافرمانی؟ تو دیکھیے اب ہمارے پاس تو اور آپشن کوئی نہیں ہے نا، ہمارے تو ساتھ ہم نے وجوہات بھی دے دی۔ سب سے پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں کرائے گئے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ان کا فیصلہ تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے ہمارے لوگوں کو مارا، ان کو جب 9 مئی کا ایک پورا اسٹیج کیا گیا، اس میں ہمارے لوگوں کو پولیٹیکلی جو ہے وہ بیسس کے اوپر انوالو کیا گیا، انکریمنیٹ کیا گیا۔ پھر وہاں پہ جب الیکشن میں انہوں نے 8 فروری کو سمجھا کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، 20 میں اس سے پہلے ہمارا سمبل لیا گیا، اور قاضی فائز اور نے جو ہے وہ کوئی پٹیشن نہیں سنی، اور وہ ہینڈ اینڈ گلو تھا، یہ سارے لندن پلان کا حصہ تھا، تو اس نے جو ہے وہ نہیں سنا، ہماری کوئی بھی پٹیشن بھی نہیں سنی۔ پھر جب ہماری ریزرو سیٹیں بھی نہیں دی گئی، پھر 26 نومبر ہوا، اس سے پیچھے جو 24 کی پیچھے کال تھی، اس میں ہمارے بندے شہید ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس تو بس سول ڈیسوبیڈینس کے، اب ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے بندے 1 لاکھ چھاپا پڑا ہے پنجاب اور اسلام آباد میں، اس کے بعد ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اپنے گھر نہیں جا سکتا، ان کے گھر والوں کی توہین کی گئی، ان کے گھروں کو توڑا پھوڑا گیا ہے، ان کو جو ہے آزادانہ نقل و حرکت، ان کے بزنس تباہ کر دیے گئے ہیں، تو ہر چیز تو کر دی گئی ہے۔ تو اس کا ہمارے اوپر کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ پر اگر آپ بات بھی نہیں کریں، احتجاج بھی نہ کرنے دیں، میڈیا بھی گیگ کر دیں، جوڈیشری بھی ختم کر دیں، تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اور لازمی نہیں ہے کہ احتجاج سے نقصان ہو ریاست کو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے احتجاج کیا 24 نومبر، 25، 26 نومبر، پھر وہ حملہ آور ہوئے اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت پر، اور پھر اب اگر آپ سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں، سول نافرمانی ویسے آپ ماہر قانون سر، آپ تو تمام چیزوں کو جانتے ہیں، یہ کوئی آئینی اور قانونی چیز تو نہیں ہے؟ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کیا ہے؟ یہ کسی کی کنپٹی پہ بندوق تھوڑی رکھی ہے، یہ تو اپیل ہے۔ لوگ اگر کرنا چاہیں گے، ریمیٹنس روکنا چاہیں گے تو وہ روکیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں باہر جس طرح کی فسائیت جبر یہاں پہ ہو رہا ہے، سارے اوورسیز جانتے ہیں۔ اور اس سے پاکستان کو بے شک نقصان پہنچے؟ نہیں، پاکستان کو ہم نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے آپ یہ ساری ذمہ داری پی ٹی آئی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر حکومت وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی، میں نے آپ کو ایک لمبی توجہ دی ہے، آپ کو میں نے ایک ڈیٹیلز دی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، آپ اس کی کوئی بات نہیں کر رہے اور سیدھے کہہ رہے ہیں پاکستان کا نقصان کیوں چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیے اس کی بات تو ہو ہی رہی ہے نا، پاکستان پورا دیکھ ہی رہا ہے جو کچھ حکومت تو کر رہی ہے، لیکن آپ کی جانب سے کیونکہ جو نہیں میرے حقوق کے اوپر کوئی ہے قدغن لگی ہوئی ہے اور اس کی مجھے داد رسی نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر میں احتجاج بھی نہ کروں، اور وہ احتجاج جب کروں تو میرے آپ لوگوں کو ماریں، ان کو اٹھائیں، اور پھر ایک ہم نے احتجاج کا طریقہ ڈھونڈا جس میں لوگوں کو جو ہے ریاستی جبر کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا، تو اس پر بھی اعتراضات ہیں۔
حکومت کی جانب سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو آپ جیسے ذہین لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے نا کہ جناب حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دیکھ لیجئے جی جب بھی یہ آتے ہیں 9 مئی کا احتجاج کیا، ریاست کو نقصان پہنچایا، جے ایچ کیو پہ حملہ کر دیا، شہداء کی توہین کی، مجسموں کی توہین کی، یہ سارا کچھ تو ظاہر حکومت کی جانب سے بارہا دہرایا گیا ہے۔ 9 مئی میں جو لوگ شامل تھے، مراد راز، اندلیب عباس، فیاض چوہان، فرق حبیب، یہ سارے ان کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، اور جن لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ٹوٹل ان کا کرائٹیریا ہے 9 مئی کا۔ تو عدالتوں سے بھی امید نہیں ہے آپ کو انصاف کی؟ عدالتوں نے سے امید ہوتی تو پھر عدالتیں رہ کون گئی ہیں؟ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ویسی جو ہے وہ کرش کر دی گئی۔ سر آپ روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں چودھری صاحب، اور اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے عدالتوں کے آج میرے جج صاحب نے کہا ہے کہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے ATC کے، انہوں نے کہا عدالت پہ ہم پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ ججز کو بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کو بھی اعتبار نہیں ہے، پھر تو یہ کہنا کہ جی عدلیہ آزاد ہے اور کیا فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، تو پھر تو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی آپ کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کی غلامی کے اوپر یا عدلیہ کی جو فراغت ہے اس پہ کچھ شک رہ گیا۔ سر اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس طرح احتجاج ہی رہے گا، سول نافرمانی، اس کے بعد کچھ اور حکومت کے ساتھ پھر یہی چلتا رہے گا، پورے 5 سال یہ حکومت رہے گی۔ 5 سال حکومت یہ نہیں نکال سکتی ہے، جس حکومت کو عوامی سپورٹ نہ ہو وہ نکال نہیں سکتی۔ اور اتوار تک ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کے بعد سول نافرمانی؟ ظاہر ہے حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بیانات ہیں تو دروازے کھلے ہیں، دفتر آ جائیں، گھر آ جائیں، ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی دفتر گھر آ کے کچھ ہے تھوڑی پینی ہے، آگے کوئی سبسٹینشل بات بھی تو میں نے یہ کہا ہے۔ اچھا صاحب کل گھروں کے دروازے کھولنے ہیں، وہ جیل کے دروازے کھلا دیں، مذاکراتی کمیٹی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ چودھری صاحب یہ بات گزشتہ روز ہوئی کیونکہ محمد والی صاحب نے اس کو دہرایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا خان صاحب کو کہ آپ نے کیا مسخرے اپائنٹ کر لیے ہیں، یعنی پارٹی پوزیشن پہ جو لوگ رکھے گئے ہیں۔ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ڈی سی پنڈی کا جب بیان آیا، خان صاحب نے بڑا غصے کا اظہار کیا، ڈی سی پنڈی کا بیان آیا، کچھ نہیں کیا پارٹی نے، 9 فروری کو بھی الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا، دھاندلی ہو چکی تھی، اس وقت بھی ٹی چوک سے واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس ہاں، پر وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نیریٹو جو ہے وہ ایسا نہیں، جو جس طرح سے ہوا ہے وہ تو ایک رائے کا اظہار کرنا ضرور۔ وہ کمشنر پنڈی کی جو کنفرمیشن ہے اس کے بعد بھی اگر پارٹی کچھ نہیں کر سکی تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پارٹی نیریٹو جو ہے وہ 26 نومبر کا جو اتنا بڑا سانحہ ہے، جیسے بننا چاہیے تھا ویسا تو نہیں بنا نا، تو اس پہ خان صاحب کی ناراضگی بجائے خان صاحب کی ناراضگی بجائے۔ اچھا سر، قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب بھی مسلسل ملاقات کر رہے ہیں خان صاحب، ان کو تو ملاقات کی اجازت مل رہی ہے بار بار، باقی لوگوں کو اگر نہیں مل رہی، تو کیا آپ سے بھی کوئی ڈسکس ہوا خان صاحب کے حوالے سے، قومی حکومت کے حوالے سے؟ ان کی ملاقات ٹرائل کے دوران ہوتی ہے ان پرچوں میں جہاں پہ وہ دونوں ملزم نامزد ہیں، اور جوائنٹ ٹرائل ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت، ملاقات نہیں ہوتی ہے، وہ کٹھی پیشی ہوتی ہے، کٹھی پیشی کے دوران ملاقات ہوتی ہے۔ اور قومی حکومت کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کوئی ڈسکس کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ قومی حکومت جو ایک آئینی چیز ہے، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، فواد صاحب کی اس چیز سے میں متفق نہیں ہوں۔ قومی حکومت کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے، جس کی گنجائش نہیں ہے اس کی یا تو پھر آئینی یا کوئی لیگل سچویشن سامنے آئے تو پھر اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے تو قومی حکومت بنتی نظر بھی نہیں آ رہی آپ کو؟ جی بالکل نہیں ہے۔ اور یہ معاملات سر کیا آپ کی بصیرت کیا فرماتی ہے کہ اتوار کے بعد معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے بات کرنی نہیں ہے اور سول نافرمانی ہے؟ توقع تو رکھنی چاہیے یا امید رکھنی چاہیے جو کہ اپنا حکومت کو ہوش کے ناخن لے گی۔ اچھا اس پر کیا کہیں گے سر، 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے؟ سر آپ نے 10 منٹ کا کہا تھا، پورا شو تو نہ کریں نا، بس سر آخری سوال، چلیں بہت شکریہ، جلدی میں تھے فیصل چودھری صاحب اور بات کر رہے تھے کہ 10 منٹ کا کہا گیا تھا۔ اچھا جو بات انہوں نے کی خاص طور پر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں تو قومی حکومت جو ہے وہ نہیں بن سکتی کیونکہ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کی مسلسل جو میٹنگز ہو رہی ہیں خان صاحب سے، اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر مختلف بڑے اخبارات میں کالمز بھی لکھے اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو تمام مسائل کا جو حل ہے وہ قومی حکومت میں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک پارٹی
پاکستان کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتی، وہ چاہے نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آگے نہیں بڑھ سکے گی، سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اچھا، جب نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی آئیے ہم سے بات کر لیجئے، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کیونکہ جس کمیٹی کو ہم نے اپائنٹ کیا ہے ان لوگوں کو خان صاحب سے پہلے ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ سب جائیں خان صاحب سے پہلے بات کریں، فردن نہیں بلکہ ایک ساتھ جا کر وہ خان صاحب سے رہنمائی لیں، اس کے بعد آ کر وہ بات کریں گے۔ لیکن حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے، خان صاحب کی جانب سے جن لوگوں کو نامینیشن دے دی گئی ہے کہ جناب یہ 5 ہی لوگ ہیں اور جائیں ان سے بات کر لیجیے مذاکرات کے لیے۔ اور ایاز صادق صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہیں، اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر پہ آنا چاہیں وہاں جائیں، اور آپ آنا چاہتے ہیں دفتر میں تو وہاں بیٹھ جائیں۔ تو فیصل جوہری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کس سے بات کر کے فائدہ ہوگا؟ کیا وزیر اعظم سے براہ راست بات چیت کی جائے، یا پھر حکومت ایک کمیٹی بنائے اور وہ خان صاحب سے جا کے مذاکرات کرے، جس طرح فیصل جوہری صاحب فرما رہے ہیں؟ تو یا تو پھر یہ طریقہ کار اپنایا جائے، اس کے بعد بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اعتماد کا فقدان ہے، حکومت کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے۔ مذاکرات ظاہر ہے جب اتنا اعتماد کا فقدان درمیان میں ہے تو پھر کس طرح مذاکرات ہوں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے، یہ وہ بڑا سوال ہے۔ اور پھر مذاکرات میں جو چیزیں فائنل ہوتی ہیں، کیا خان صاحب ان تمام چیزوں کو مان بھی لیں گے؟ نثار چیمہ صاحب موجود ہیں جی، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ نثار چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ مذاکرات کی گفتگو ہو رہی ہے اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ ابھی فیصل جوہری صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی کس طرح مذاکرات ہوں گے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 لوگ، ان کو پہلے خان صاحب سے ملوائیے پھر جا کر بات کریں گے، تو حکومت انہیں بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ وہ خان صاحب سے ملنے جا کے رہنمائی لے لیں۔ دیکھیے اگر دونوں طرف سنسیئرٹی ہو اور خلوص کے ساتھ مذاکرات کے لیے دونوں فریق تیار ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ وہ تو دیکھیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن جو ہے، جو ٹیم ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، بار بار وہ عمران خان صاحب سے ملیں، ان سے ہدایات لیں، ان سے ڈسکس کریں، اور دونوں طرف چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اپنے ذاتی، شخصی، اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ملک اور قوم کے مفاد میں مل بیٹھے اور اس گرداب سے قوم کو نکالیں، اس کرائسس سے قوم کو نکالیں جی۔ تو سر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں دے رہی ہے حکومت، ہمارے لوگ جو اپائنٹ کیے ہیں، ہم نے 5 لوگوں کی جو کمیٹی بنا دی ہے، وہ خان صاحب سے جا کے ملاقات کر لے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کس طرح مذاکرات ہوں گے؟ نہیں، بالکل اجازت دینی چاہیے جی، حکومت کو چاہیے بالکل اجازت دے جی، ان کو کریں جی، عمران خان صاحب سے وہ بار بار ملیں، ان سے ہدایات لیں، ان سے ڈسکس کریں، اور حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی بالکل ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جانب سے بڑی سیریس ہیں؟ کیونکہ اقدامات سے تو نہیں لگتا، دونوں طرف سے وہ کبھی سول نافرمانی کی کال دے دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں چڑھائی، حکومت اجازت نہیں دے رہی ملنے کی، تو دونوں طرف سے یہ اس طرح کی میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ملک اور قوم کے مفاد میں اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنی اناؤں کو بالا طاق رکھ کر پاکستان کے مفاد میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو حکومت کو کیا خطرہ ہے سر؟ مذاکرات کر لیں، اگر نہیں آ رہی حکومت، آپ تو بالکل صحیح مشورہ دے رہے ہیں، لیکن حکومت اگر نہیں دے رہی، یا اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ نہیں، وجہ کا تو مجھے نہیں پتا جی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے اخلاص کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور نہیں اگر مذاکرات ہوتے چیمہ صاحب، پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو پھر تو دیکھیں، پھر تو یہ ملک مسلسل کرائسس میں رہے گا جی۔ دیکھیں بالکل اس وقت ایک کرائسس کی صورتحال ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس وقت ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بھی مشتمل ہی ہے، سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی پی ٹی آئی ہے، تو حکومت کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے حکمران ان کو ہی ایک لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے، انہیں انیشیٹو لینا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ہے یہ ذمہ داری اصل میں حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، وہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ امریکی صدر سے بات چیت کے لیے تیار رہتے تھے، بلکہ بےتاب رہتے تھے، مودی کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایوان میں ایک قدم آگے بڑھ کر لیڈر آف دی اپوزیشن سے اور باقی اپوزیشن قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں ان کی روایت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، موجودہ حکمرانوں کو آگے بڑھ کر
پی ٹی آئی قیادت کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ان کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا سر چاہیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن حکومت نے وہی اس طرح رویہ اختیار کیا ہے جو پی ٹی آئی کا تھا. ارے یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر ہمیں دیکھیں، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو اور ان کے غلط طرز عمل کو نہیں دہرانا چاہیے، نہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے، اچھی روایات سیٹ کرنی چاہیے. اچھا یہ کہا گیا کہ جی چونکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وہ چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب جیلوں میں ہیں، ان کی قیادت بھی جیل میں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی بہت ہو گیا، اب تو چلیں انتقام بھی اگر سمجھ لیں اس کو تو وہ بھی پورا ہو چکا، تو اب تو کم از کم بیٹھ جائیں. اگر نہیں بیٹھ رہے تو سر یہ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو کہ یہ نہیں چاہتے ملک آگے بڑھے یا کہیں سے اشارہ نہیں ہوا؟ دیکھیں وجہ یہی ہے کہ مختلف جو حلقے ہیں سیاسی ہوں، ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، ان کا فرض ہے کہ اپنے ادارہ جاتی مفادات سے، اپنی پرسنل ایگو سے، اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ سے، ماضی کے ساری چیزوں کو تلخیوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں سوچیں. سب کی انائیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہے پاکستان کے مفاد کے سامنے. تو سب کو اپنی اناؤں کی قربانی دینی چاہیے، اپنے مفادات کی قربانی دینی چاہیے اور ملک اور قوم کے مفاد میں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں ملک کا، قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ قوم کی یعنی سچی بات یہ کہ قومی مفاد یہ ہے، قوم کا مفاد، ملک کا مفاد اس میں ہے کہ ساری سیاسی قیادت بشمول پی ٹی آئی کے مل بیٹھے اور مل کر ملک اور قوم کو ان مسائل کی دلدل سے نکالے. بالکل. اچھا یہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے، لیکن کرے گا کون؟ وہ کہتے ہیں جی کرپشن ختم ہو جائے، 50% بھی اگر کرپشن ختم ہو جائے تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور ملک اس وقت جو ہے بڑے برے دور سے گزر رہا ہے. تو سر یہ کرپشن 50% بھی ختم ہو جائے، بات تو درست ہے، لیکن ختم کرے گا کون؟ اب حکومت میں رہتا ہوا کوئی شخص اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس یہ سمجھا جائے کہ اقدامات نہیں کر رہی ہے حکومت. دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے بیانات کا میں کیا اب یہ اس کا جواب دوں اور کیا ان کا اس پہ تبصرہ کروں. وہ تو دیکھیں کوئی پتہ نہیں بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی لوز ٹاک کرتے ہیں، جس طرح چند دن پہلے انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ محمود غزنوی جو برصغیر کی مسلمانوں کا ایک ہیرو ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو لٹیرا تھا، وہ لوٹ مار کے لیے آتا تھا اور چلا جاتا تھا، ان کو کوئی سینس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کی علمی کی انتہا یہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ لٹیرا کہہ رہے ہیں وہ برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کو وہ ہیرو ہے سر جس نے لاہور میں، دیکھیں لاہور میں پہلی دفعہ ایک باقاعدہ حکومت جو ہے لاہور کی، اس سے پہلے تاریخ کا کسی کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ملک ایاز کو اس نے گورنر مقرر کیا یہاں کا، تو اس نے یہ ہے کہ یہ سارے جو دروازے آج آپ کو لاہور کے نظر آتے ہیں، موجودہ جو قلعہ نظر آتا ہے، یہ اسی جگہ پہ ہے جہاں ملک ایاز نے محمود غزنوی کے گورنر نے بنایا تھا. جی وہ دروازے سارے جو ہے وہ انہوں نے لگوائے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غزنی کو یعنی سینٹرل ایشیا کا ایک ماڈرن شہر جو ہے محمود غزنوی نے بنایا، جس کو وہ لٹیرا کہہ رہے ہیں، جس کو انہوں نے علم و ادب کا گہوارہ بنایا، جہاں پہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بنائے، باغات بنائے، جس کو وہ لٹیرا کہہ رہے ہیں. سر وہ یہ ہے کہ تاریخ سے ان کی ناشناسی ہے، نہ بلد ہے وہ، سر اور یہ تو توہین کی انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی. سر چلیں تاریخ سے نابلد ہوں گے، وہ وزیر دفاع ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پھر غزنوی میزائل بھی تو ہے ہمارے پاس، اس کا کیا کریں پھر؟ ان کو یہ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک لٹیرے کے نام پہ ہم نے میزائل کا نام رکھا ہوا ہے، وزیر دفاع فرما رہے ہیں. ایسا شخص جو محمود غزنوی کو لٹیرا کہہ رہا ہے وہ ہمارا وزیر دفاع ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو سر پارٹی قیادت کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھتی؟ نہیں، ان کو دیکھنا چاہیے جی، بالکل دیکھنا چاہیے. یہ پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ تو ہندوستان کو خوش کرنے والی بات ہے. یہ ہندوؤں کا، ہندوستان کا، یہ ہندوتوا کے علمبردار جو ہیں، ہندوتوا فلسفے کے علمبردار، ان کا نقطہ نظر ہے کہ محمود غزنوی جو ڈاکو تھا اور لٹیرا تھا. ظاہر ہے ہمارے ہیرو جو ہے ان کو یہ ہے کہ وہ حملہ آور اور ڈاکو لٹیری نظر آتے ہیں. تو سر ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے، وزیر دفاع اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ تاریخ تو چل نہیں معلوم، وزیر دفاع ہیں، غزنوی میزائلوں کی بات اگر ہم کریں گے تو پھر دشمن تو ظاہر کہے گا. ہمیشہ مجھے میری سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، اس کو یہ ہے کہ اس کے علمبردار بنے ہوتے ہیں. ایک بار انہوں نے کہا
کہ جی پاکستان نے آج تک ہندوستان کے مقابلے میں کوئی جنگ نہیں جیتی. اندازہ کریں جو ہندوستان کا موقف ہے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, موقف ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا یہ تھا. جو ہے, ہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے, تو یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اور حیرت انگیز ہے کہ پارٹی قیادت نے کبھی کچھ نہیں کہا انہیں. نہیں, یہ بڑا افسوسناک ہے جی. پارٹی قیادت کو بالکل اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے. بالکل جی, سختی سے نوٹس بھی لینا چاہیے, اس پہ ظاہر سی بات ہے بتانا بھی چاہیے ان کو, اور تاریخ ان بھی کو بڑھانی دیکھیں, چاہیے. یہ پورے صرف پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں, یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی توہین, ان کے جذبات کی توہین انہوں نے کی ہے. یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے, ان کو نہ تاریخ سے کوئی سروکار ہے, نہ ان کا کوئی علم ہے اس کے بارے میں, مکمل طور پہ لا علم ہے. اور یہ ہے کہ بالکل بے پر کی ہانکتے ہیں اور بڑی لوس تاک کرتے ہیں جی. بالکل سر, ایسا ہی ہے. میاں صاحب شاید ہوتے تو کچھ کر بھی لیتے, چھوٹے میاں صاحب تو کچھ کہہ نہیں رہے نے. جی اب یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جی. چلیں دعا کرتے ہیں. اچھا سر, یہ حکومت سے اس وقت جہاں ہم نے دیکھا پیوس پارٹی والے بھی ناراض ہیں, ایم کیو ایم والے بھی ناراض, مولانا صاحب بھی ناراض, اور ان سب کو پی ٹی آئی والے چلے اپوزیشن میں ہیں, وہ تو ہے ہی ناراض. تو اکیلے ہی کس طرح چھوٹے میاں صاحب چلا لیں گے حکومت کو اور 5 سال نکال لیں گے؟ دیکھیے میاں شہباز شریف جو ہیں, ان کی خواہش اور کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پی ڈی ایم کے دور میں بھی انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی مثال تو قائم کی. اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے, اور ان کو ہمیں توقع ہے, ہمیں امید ہے, ہماری دعا بھی ہے کہ وہ سب کے ساتھ لے کے چلے, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کے ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ملک اور قوم کے حق میں, ان کے مفاد میں فیصلے کریں. سر, ایک فیصلہ سامنے آیا 3 دن پہلے, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, کہ جو ایم پی ایز پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. ایک ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 تھی, 4 لاکھ کر دی گئی. وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ تھی, 9,10,000 کر دی گئی. سر, کتنی گنا یہ تنخواہ بڑھی ہے کہ 76,000 سے اٹھا کے 4 لاکھ اور 1 لاکھ سے اٹھا کر 9 لاکھ. ایک غریب ملک ہے, قرضوں میں چل رہا ہے. دیکھیے میرا موقف یہ ہے, میں نے تو یہ ہے کہ ایک بار اسمبلی میں یہ بات بھی کی تھی کہ دیکھیں یہ ملک غریب ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تنخواہوں میں مطابقت پیدا کی جائے. تنخواہوں میں دیکھیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کی تنخواہیں, ان کی پینشن, جرنیلوں کی تنخواہیں, بیوروکریٹس کی تنخواہیں, ان کی دیکھیں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں, ان سب کی تنخواہوں میں ایک مطابقت پیدا کرنے کے لیے, انصاف کے منصفانہ قسم کی مطابقت پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. آپ تو دیکھیں عدلیہ بھی جو ہے وہ حکمرانوں کی مرضی کی ہے, تو اپنی مرضی سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جس میں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, یعنی جوڈیشری کے, اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہیں اور پینشنز, جرنیلوں کی تنخواہیں اور پینشنز, اور یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہیں اور پینشنز, اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں مراد, ان سب میں سب کا جائزہ لیں, ریویو کریں اور ان میں مطابقت پیدا کریں. لیکن چیمہ صاحب, یہ جو کچھ ہوا, ظاہر عام لوگ پھر دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری اگر 36-37 ہزار روپے تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو اپنی تنخواہیں 4-4 لاکھ 9-9 لاکھ روپے, آپ کا اگر 70-80 ہزار میں گزارا نہیں ہو رہا تو 37 ہزار میں ایک عام غریب کس طرح گزارا کرے گا؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس لیے میں نے کہا کہ صرف پارلیمنٹیرینز کی بات نہیں ہے. دیکھنا اندازہ کریں نا کہ جہاں 15-15 لاکھ تنخواہ جو ہے اگر سپریم کورٹ کے جج کی ہو, اسٹیٹ بینک کے گورنر کی یہ تنخواہ جو ہے وہ 30 لاکھ سے زیادہ ہو, تو یہ اس غریب ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بالکل. پینشن جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی 10-10 لاکھ روپیہ ہو, یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو بات یہ صرف پارلیمنٹیرینز کی بات نہیں ہے, اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہیں اور پینشنز, پھر یہ جرنیلوں کی تنخواہیں اور پینشنز, بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کی جو مراد ہے, ان کی جو تنخواہیں ہیں, یہ مختلف بینکوں کے سربراہ جو ہیں. اسی طرح یہ کہ یہ آپ یہ دیکھیں یہ سوئی گیس, یعنی یہ ہمارے جو ہے یہ سارا جو یہ مختلف ان کے جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں اس طرح کے, ان کے جو چیف ہیں, ان کے آپ پی آئی اے کے چیئرمین کی تنخواہ دیکھیں, باقی اداروں کی تنخواہیں, ان سب کی تنخواہوں میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں ہوں, یہ عسکری ادارے جو ہے ان کے سربراہوں کی تنخواہیں اور پینشنز ہوں, ہمارے جو ہے عدلیہ کے جو ہے وہ سارے جو ججز اور ان کے تنخواہیں اور پینشنز ہوں, ان سب میں منصفانہ مطابقت. اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے
کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو ان تمام اداروں کے جو متعلقین ہیں، ان کے ارکان ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کی پینشنز کے، ان کے مراد کے بارے میں مطابقت پیدا کرے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ سر وہ بھی اچھی بات کی آپ نے، کمیشن بنایا جائے، اور ایک کمیشن سر اس پہ بھی بنایا جائے کہ عام غریب آدمی وہ 36-37 ہزار کا بجٹ بھی بنا کے دیں اس کو کہ وہ کس طرح گزارا کرے ان 36-37 ہزار میں۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ وہ جو ہے وہ عام جو اس ملک میں مزدور کی تنخواہ ہے، جو یہ ہے کہ کلرک کی تنخواہ ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ 35-40-50 لاکھ روپے جو تنخواہ لے رہے ہیں، آپ یہ پتہ تو کریں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے۔ بالکل آپ ذرا پتہ تو کریں کہ PIA کے چیئرمین کی تنخواہ کتنی ہے۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ کتنی اور پینشن کتنی ہے۔ سر تنخواہوں کے باوجود بھی پھر ہم عدلیہ کی آپ نے بات کر دی یا دیگر اداروں کی آپ نے بات کی جن کی نجکاری بھی ہونے والی ہے، تباہال ہیں۔ مطلب دنیا میں 129 نمبر پر عدلیہ، PIA کا حال دیکھ لیجئے، باقی سرکاری اداروں کا حال۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اتنی تنخواہوں کے بعد بھی سر کوئی کام بھی چلے، کام اگر اچھا ہو، ادارے اچھے چل رہے ہو تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت سی بات ہے جی، تنخواہیں زیادہ بنتا ہے حق ان کا، اتنی تنخواہیں لے کر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح بات۔ مجھے یہ فرمائے کہ یہ قوم جو ہے، اس قوم کے لوگ جو ہیں عام پاکستانی، کیا ان کو یہ کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کو عدلیہ سے انصاف مل رہا ہے؟ سر عدلیہ کی میں آپ نے ذکر کر دیا، چیمہ صاحب ایک چھوٹی سی خبر میں کیا پولیس سے ان کو پولیس پہ اعتماد ہے؟ کیا بیوروکریٹس پہ اعتماد ہے؟ چیمہ صاحب ایک چھوٹی سی خبر شیئر کروں آپ سے، میں ایک چھوٹی سی خبر شیئر کروں کہ شیخ پورہ کا ایک شخص جو ہے جس کو عمر قید کی سزا ہوئی 2007 میں، 2017 میں اس نے اپیل کی سپریم کورٹ میں، اور 2024 میں اس کی اپیل سننے کے لیے لگائی گئی، تو پتہ ہی چلا 2022 میں جیل میں انتقال ہو چکا اس شخص کا، اور 2024 میں اندازہ کریں عدلیہ کا یہ حال ہے کہ 2024 میں جیسا آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ جس نے اپیل دائر کی تھی کہاں ہے وہ، 2017 میں اپیل دائر کی تھی اس شخص نے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں یہ غرض ہے، جو حکومت بھی آتی ہے اس کو اس بات سے غرض ہے کہ عدلیہ جو ہے ہماری مرضی کی ہو، چیف جسٹس ہماری مرضی کی ہو۔ اس بات سے عام آدمی کس طرح رول رہا ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں خوار ہو رہا ہے، اور یہ کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور فیصلے نہیں ہو پاتے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی حکومت کی، کسی حکمران کی۔ مدت سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تعداد بڑھا دی، 34 کر دی، تو اب شاید انصاف ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بھی دیکھیں، بڑا یہ غلط فیصلہ ہے۔ 34 دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن کی آبادی ہم سے 4-5 گنا زیادہ ہے ہندوستان کی، یعنی یہ ان کی تعداد جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کی کو 34 ہے، غالباً 34، ہم سے ایک کم ہے سر، 35 ہمارے 34 ہیں، ان کے 33 ہیں۔ چوتھا حصہ ہے، اور اتنی بے پناہ یعنی غیر معمولی مراد تنخواہ اور پینشن کے ساتھ آپ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کر دیں گے سپریم کورٹ کی ججز کی۔ دیکھیں جب یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے، یعنی کہ ملک اس سے ڈبل تھا، تو اس وقت یہ ہے کہ شاید یہ ہے کہ کوئی 7-8 یا 9 جج تھے شاید، یہ پورے متحدہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں۔ تو اب یہ تو یہ عجیب و غریب ایک کانسیپٹ ہے کہ ججز بڑھاؤ، ججز سے بڑھانے کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مرضی کے جج آئیں اعلیٰ عدلیہ میں، اس کی مرضی کے چیف جسٹس آئیں، اور یہ دیکھیں یہ ہم آزاد عدلیہ نہیں چاہتے، ہم اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، بہت شکریہ نثار چیمہ صاحب، بڑی کھری باتیں آپ نے کی ہیں، اور خاص طور پہ بڑی زبردست آپ نے بات جہاں ختم کی کہ جی ہم آزاد عدلیہ نہیں چاہتے، ہم مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں جہاں سے ہماری مرضی کا انصاف ہو۔ یعنی آزاد عدلیہ ہوگی تو آزادانہ فیصلے ہوں گے، وہ ظاہر ہے وہ پھر آئین قانون کے مطابق بھی ہوں گے، وہ شواہد دیکھنے کے بعد بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ کی مرضی کے فیصلے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بے شک گلٹی ہوں، فیصلہ آپ کے حق میں ہی آئے گا۔ اور بڑی بات ہے کہ جماعت سے وابستہ نثار چیمہ جیسے سینئر لوگ جو ہیں، جو سابق MNA بھی رہے، وزارت بھی فائز رہے، وہ آج یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر پنجاب میں جس طرح تنخواہیں بڑھائی گئیں، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے جس میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو، لیکن فیصلہ اب تک تو واپس نہیں ہوا۔ اسی طرح مذاکرات کی بات ہو رہی ہے مسلسل، PTI اور حکومت کے درمیان جو خاص طور پر اعتماد کا جو فقدان ہے وہ کس طرح ختم ہوگا، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے جی پہلے معافی مانگی جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے
جو کچھ بھی کیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے جی ہم تو اس چیزوں میں ملوث ہی نہیں، جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پہ بھی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی 9 مئی پہ کس طرح جوڈیشل کمیشن بنے گا، کیسز کی کہاں سے کہاں چلے گئے، ایف آئی آر ہو چکی، پکڑے گئے لوگ، سزائیں ہو چکی کچھ لوگوں کو، اب کس طرح جوڈیشل کمیشن ہوگا اور کس طرح ان کی بات کی جائے گی۔ 26 نومبر میں بھی حکومت کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ جی اگر 12 لوگوں کی ہلاکت کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے نام پیش کیجئے، ان کی لاشیں بتائیے کہاں ہیں اور لواحقین کون ہیں۔ ظاہر ہے اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی سے بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نام موجود ہیں اور ہم نے ویب سائٹ پر ڈال دی ہیں اور تمام چیزیں، لیکن حکومت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنی جانی چاہیے۔ مذاکرات میں پیش رفت اب تک نہیں ہو سکی، کہا ضرور گیا ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے اور جناب بات آگے بڑھے گی، پاکستان آگے بڑھے گا، مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو بڑا مشکل ہوگا۔ پھر ظاہر ہے اتوار کو سول نافرمانی کی کال خان صاحب نے پھر دے دی ہے، کہا ہے کہ جی اتوار تک اگر مذاکرات حکومت کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سول نافرمانی، اور میں کہوں گا جو بین اوورسیز پاکستانی انہیں کہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، اور اس سے ظاہر نقصان پاکستان کو ہوگا، اس سے حکومت کو تو نقصان نہیں ہوتا، ریاست پاکستان کو نقصان ہوتا ہے ان تمام اقدامات سے، جیسے کہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ پھر وفاق پر چڑھائی والی بات ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد کی جانب آپ پھر کیسے لوگ لے کر کے آتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے جی پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ جی علی بن گنڈا پور کے سربراہی میں۔ پھر علی بن گنڈا پور صاحب کی آج ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے، اب نعمان کے حوالے سے بات ان کی ہوئی، خاص طور پر چنار اور کے پی کے میں جس وقت حالات ہیں نعمان کے، اس پر بڑی تفصیلی ان کی بات چیت بھی ہوئی، اور محسن نقوی صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جی آپ کو ہر قسم کا تعاون نعمان کے حوالے سے جو بھی چاہیے وفاقی حکومت سے ہم آپ کو دیں گے، لیکن چنار کی جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو اقدامات اب تک کیے جانے چاہیے تھے کے پی کے حکومت کی جانب سے ظاہر نہیں کیے گئے، اور اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ کے پی کے پہ بات بہت کم ہوتی ہے کیونکہ بات آ جاتی ہے کہ جی کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، وہاں اپوزیشن میں نہیں، وفاق میں اپوزیشن میں ہے، کے پی کے میں اپنی حکومت ہے، وہ بات کرتے ہیں باردار مینڈیٹ چوری کی، تو پھر بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کے پی کے میں پھر کیوں دھاندلی نہ ہو سکی، اگر آپ کہتے ہیں پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں آپ کی حکومت ہے تو وہ بھی کوئی اس طرح کی حکومت نہیں جس کی مثال دی جا سکے کہ جناب بہترین تو شہد کی نہریں بہا دی ہیں وہاں آپ نے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جب وہاں بات کی جاتی ہے کہ آپ صرف امن و امان ہی قائم کر لیں وہاں، تو اس میں بھی ناکامی نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن موجودہ حکومت نے بارہا دعوے تو بہت کیے ہیں کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں ہم کمی لا رہے ہیں اور سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے، لیکن ہم آٹا، چینی، دال، سبزیوں کی بات کریں تو اب تک تو قیمتیں جہاں تھیں اس سے اوپر ہی گئی ہیں، نیچے نہیں آئیں، تو پھر کس طرح عام آدمی کو بینیفٹ ملے گا اس چیز کا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ جناب آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی عوام کو ہم فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں، ہم نے اتنی زیادہ پروگرامز اناؤنس کر دیے ہیں جس سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری ختم ہوگی، لیکن اب تک ختم نہیں ہو سکی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا حکومت کو جواب دینا چاہیے، اور جو سوالات اٹھیں جہاں سے پروگرام کا میں نے آغاز کیا آپ سے، آج ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان، اور مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب بھی اس پہ خوش ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ معاملات جلد حل کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو آئین کے مطابق عملی اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے، اس پہ حکومت کی ناراضگی، مولانا صاحب کی ناراضگی، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے، جس طرح 18,000 سے زائد مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں۔ اچھا، آج اس سے پہلے حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 18,600 مدارس ہیں رجسٹرڈ، لیکن آج جو وزیر قانون نے جو تعداد بتائی ہے وہ 17,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ مولانا بخش چانڈی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ مولانا بخش چانڈی صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت پیپلز پارٹی کی بھی ناراضگیاں ہیں، نون لیگ سے، ایم کیو ایم بھی، مولانا صاحب بھی ناراض ہیں، سر حکومت کا یہ رویہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہماری ناراضگی ایسی نہیں ہے کہ ان کو گرانے پر ہم تلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کی پارٹی میں ضم نہیں ہوئے، لیکن یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی بھی کامیابی کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں نبھاتی، وہ چاہے ان کے کوئی افسران ہوں، ذمہ داران، لیکن میں تو سیاسی لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو دکھ پہنچایا ہے، ہم نے بار بار ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، بار بار ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ابھی بھی ہم تعاون میں ہیں۔ ہم اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے کہ جمہوریت کا نظام تسلسل کے ساتھ چلے ہم بھی، لیکن وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرنا شاید کچھ جرم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں حکومت ملتی ہے تو پاکستان کو کوئی
جاگیر بن جاتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے قریب آئیں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے تو چل سکتا ہے معاملہ۔ بلوچ چاندی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور وہ بات آگے بڑھتی ہے، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر نون لیگ کی پھر تو کیا ضرورت رہ جائے گی؟ نون لیگ کو یہ خطرہ ہے، اس لیے مذاکرات کی پیش رفت نہیں ہو سکی اب تک؟ پھر یہ بدقسمتی اگر ایسا ہے تو مجھے پتہ نہیں، لیکن نون لیگ حکومت میں ہے، حکومت کے تو فائدے میں مذاکرات ہے کہ بحران ٹل جائے، پاکستان کے لوگ ان کو فلاحی تحصیل پیش کر کے کہ انہوں نے اگر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑی تو بھی دے کر پاکستان میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام ناممکن ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام ایسے ہی آئے گا کہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سے مذاکرات کیے جائیں، ساتھ لے کر چلا جائے؟ دیکھیے یہ ایک حل نہیں ہے، یہ حل کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان میں سے ایک راستہ ہے کہ وہ حکومت میں ہے، بڑی پارٹی ہے جو ایک صوبے میں، اور جس وقت چاہتے ہیں ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں ملک سکون سے تو نہیں چل سکتا، اور ان سے بات چیت کرنی ہوگی۔ کئی معاملات ہیں، آپ دیکھیں کئی ملکوں میں گوریلوں سے باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ نظام کو درم برم کر دیتے ہیں۔ کئی بار آپ دیکھیں احتجاج کرنے والے دہشت گردوں سے بات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اس وقت کے دہشت گرد سے بات کی، حکومت میں شامل کرنے کی آفر بھی کی، کیونکہ حالات کو بہتر کرنا ہے۔ بہرحال عمران خان کی پارٹی کو دہشت گرد نہیں سمجھا جا سکتا، وہ اسمبلی میں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے سیاسی بات چیت کر کے اس بحران کو ٹالنا چاہیے۔ سر، مدارس بل پر مولانا صاحب کا موقف ہے، لیکن ناراضگی ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ہے کہ جی ایوان صدر نے اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا، ورنہ تو سینٹ اور قومی تو منظور کر چکی اسے۔ وہ ان کی ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم ان کو سمجھتے، لیکن یہ معاملہ اکیلے صدر مملکت کا نہیں ہوتا، پوری حکومت کا ہے، پوری اسمبلی کا ہے۔ صدر مملکت اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے، یہ معاملہ اکیلی ذات کا نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بڑی لمبی چوڑی بات وہ یہی ہے کہ صدر پاکستان اکیلے نہیں ہوتے، وہ پوری ریاست ہوتے ہیں، پورا نظام ہوتا ہے۔ ضرور کوئی تحفظات ہیں، ضرور کوئی معاملات ہیں جن کا مجھے علم نہیں ہے، پر میں تو یہ چاہوں گا مولانا صاحب اس ملک کی بہت بڑی سیاسی قوت ہے اور ان کا حصہ بھی رہتا ہے، بحرانوں کو حل کرانے میں بات چیت کر کے مسئلہ حل کر دینا چاہیے، مسئلہ حل کر دینا چاہیے۔ بہت شکریہ بلوچ چاندی صاحب، اپنے وقت نکالا ہمارے لیے۔ پاکستان سوسائٹی سینئر رہنما بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، بڑی قوت ہیں وہ بھی، اور یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں یا مولانا صاحب کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوں، بالآخر ٹیبل ٹاک کے ذریعے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کی بات۔